رسول خدا، آپ کے رسول، میں آپ سے ایک سمپل سوال کرتا ہوں، آپ مجھے غور سے جواب دیجئے، حضور قرآن بانٹنے لائے تھے کہ پڑھانے لائے تھے؟ حضور قرآن بانٹنے لائے تھے کہ پڑھانے لائے تھے؟ ان کا اس میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی نے یہاں مجھے اتنی کتابیں دی انگریزی میں، چھوٹی چھوٹی بکلیٹ، کہنے لگا درد آپ سنائیں، یہاں سے آپ نیو یارک جائیں گے؟ میں نے کہا، کہنے نیو یارک میں بٹوا دیجیے گا، اسے نیو یارک میں بٹوا دیجیے گا۔ مجھے انگریزی نہیں آتی تھی، میں نے کہا اس میں لکھا کیا ہے؟ کہنے لگے کربلا کے ہوتا ہے مضمون ہے، ایک اچھا مضمون ہے، ہم لوگوں نے چھپوایا ہے، بٹوا رہے ہیں۔ مجھے اس سے بحث نہیں، اس میں لکھا کیا ہے۔ میرا فرض یہ ہے کہ کسی ایماندار آدمی کے ہاتھ میں دوں تاکہ وہ ایمانداری سے وہاں لوگوں کو بانٹ دے، میرا فریضہ ختم۔ حضور قرآن بانٹنے لائے تھے کہ پڑھانے لائے تھے؟ اس لیے کہ اگر بانٹنے لائے تھے تو ضروری نہیں کہ قرآن میں جتنا علم ہے وہ ان کے پاس ہو، لیکن اگر پڑھانے لائے تھے تو عزیزان گرامی، اگر آپ کسی جگہ کوئی کتاب پڑھانے کی نوکری کرتے ہیں تو آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کتاب پر آپ کو عبور ہونا چاہیے۔ تو قرآن خود کہتا ہے یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، تو اس کا مطلب پڑھانے لائے تھے۔ تو جب کل خشک و تر کا علم قرآن میں ہے تو محمد کے سینے میں بھی کل خشک و تر کا علم ہونا چاہیے۔ آپ مجھے دنیا میں وہ انسٹیٹیوشن بتا دیے جہاں ہر خشک و تر پڑھایا جاتا ہو، تو جب آپ کی دنیا میں کوئی ادارہ ایسا ہے ہی نہیں جو ہر خشک و تر پڑھائے تو محمد یہاں پڑھتے کہاں؟ آپ مجھے بتائیے۔ پڑھتے کہاں یہاں؟ وہ کس سے پڑھتے؟ وہ کون پڑھاتا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اب ہر خشک و تر کا علم یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے مٹی کا بنا انسان ہر خشک و تر کے علم کا حامل نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں، آپ پوری لائبریری نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک سبجیکٹ پڑھ کے بھی اس کی کسی ایک برانچ میں آپ کا اسپیشلائزیشن ہوگا، پورے سبجیکٹ پہ آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ سمجھے آپ؟ اس کا مسئلہ آسانی سے یوں سمجھیے کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کے بہت سے پلان ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اسکول بنائیں گے اور یہ کریں گے اور لائبریری بنائیں گے، اور یہ 50 پلان۔ تو ان کا ایسا کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ تو ہمارے پاس ہی ہے، اسی پہ ہم ایک تو یہ منزل بنی ہوئی ہے، 49 اسٹوری اس پر اور بنا دیں، 50 اسٹوری کی بلڈنگ بن جائے گی تو ہمارا سارا پروجیکٹ اسی میں آ جائے گا۔ 49 مالے اس پر اور بنا دیں۔ اب جو انجینئر کو بلایا اس نے کہا یہ نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ آپ کی یہ بلڈنگ جو ہے اور یہ لوڈ بیئرنگ وال جو ہیں اور یہ کنسٹرکشن جو ہے اس میں 49 مالے کا بوجھ اٹھانے کا دم نہیں ہے۔ جب آپ اس سے زیادہ لوڈ رکھیں گے نا تو یہ دیواریں سب کریک ہو جائیں گی اور یہ پوری بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی، آپ کا لگا لگایا پیسہ بھی جائے گا اور جانے بھی جائیں گی۔ آپ 50 اسٹوری کی بلڈنگ بنائیے مگر گراؤنڈ زیرو سے بنائیے، نیچے سے یہ طے کر کے کہ ہمیں 50 اسٹوری تک لے جانا ہے تو بن جائے گی، لیکن اسی پر نہیں بنے گی۔ اگر آپ اسی ایگزسٹنگ بلڈنگ کے اوپر 49 مالے اور بنانا چاہیں تو یہ نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر دیواروں میں اور کنسٹرکشن میں اتنا دم نہیں ہے کہ 49 مالے کا بوجھ برداشت کر لے۔ تو عزیزان گرامی، مٹی کے بنے انسان میں اتنا وزن نہیں اور طاقت نہیں ہے کہ علم قرآن کو برداشت کر لے، لہذا ضروری ہے کہ اس کے واسطے نورانی پیکر ہو جو قرآن کے بوجھ کو برداشت کرے۔ اس لیے کہ رسول کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہے اور اول و آخر کا علم ہے، تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔
اب ذرا سنیے گا شان رسالت جو ہمیں معصوموں سے ملی ہے اور جو ہمیں قرآن سے ملی ہے. تو ایک طرف، اب توجہ سنیے گا، مذہب کی ضرورت یہ کہتی ہے کہ رہبر کے سینے میں پورا علم قرآن ہو. یہ نیڈ ہے، یہ ضرورت ہے مذہب کی، جو کہتی ہے کہ رہبر کے سینے میں پورا علم قرآن ہو. دوسری طرف مذہب کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ چونکہ مذہب میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لہذا رہبر ہمارا جیسا ہو. اس لیے کہ اگر اس مٹیریل کا بنا ہوا آ گیا نورانی، تو ہم تو اس مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں، اور نبی آیا اس مٹیریل کا بنا ہوا جس کا سورج ہے. تو رات کو آیا 12 بجے تو دن ہو گیا، اور چہرہ اس کا دیکھا نہیں جا رہا ہے، آنکھیں جو ہے وہ خیرہ ہوئی جا رہی ہیں. ان کا رسول آ گئے تو اس چمک دمک کو دیکھ کے بوکھلا کے وہ حضور کلمہ پڑھوائیے. تو اللہ سمجھا بوجھا کلمہ چاہتا ہے، بوکھلایا وہ کلمہ نہیں چاہتا ہے. سمجھے آپ؟ بوکھلایا وہ کلمہ نہیں. تو پالیسی کہتی ہے کہ شکل و صورت میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں ہمارا جیسا ہو. ضرورت یہ کہتی ہے کہ نورانی ہو، اس لیے کہ مٹی کا بنا اتنے علم کا بوجھ اٹھائے گا نہیں. تو یہ ایک ایسٹ ہے ایک ویسٹ ہے، یہ طے کیسے ہو؟ یہ دونوں کنارے جڑے کیسے؟ لہذا اللہ کی مشیت میں یہ گزرا کہ رہبر کا ظاہر بشری ہو، حقیقت نوری ہو. حقیقت نوری ہو تاکہ کام میں نقصان نہ ہو، ظاہر بشری ہو تاکہ پالیسی میں نقصان نہ ہو. سنیے گا آپ اس کو ذرا، اس منزل کو. حقیقت نوری ہو اور ظاہر بشری ہو. لہذا اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. کسی کو اگر اس کے سلسلے میں کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو تو میں تیار ہوں، اور اتنے ہی کا ذمہ دار ہوں جتنا میں پڑھوں. اب آگے تک سوچ لیں، اس کا میں ذمہ دار نہیں. پالیسی کہتی ہے کہ ہمارا جیسا ہو تاکہ ہم اجنبیت نہ محسوس کریں، یہ نہ محسوس کریں کوئی الگ کا آدمی ہے اور بوکھلا کے کلمہ پڑھ لیں. ضرورت کہتی ہے کہ نورانی ہو تاکہ پورے علم قرآن کا بوجھ اٹھا سکے. اللہ نے ان دونوں مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا ظاہر تو بشری ہو تاکہ پالیسی متاثر نہ ہو، اور حقیقت نوری ہو تاکہ کام متاثر نہ ہو. تو اب محمد و آل محمد جو بنائے گئے، یہ عقیدت کی بات نہیں ہے. جہاں پر سمجھ میں نہ آئے وہاں پر چیلنج کیجئے، لیکن اگر ریزننگ صحیح ہے تو ایکسپٹ کیجئے. محمد و آل محمد جو بنائے گئے تو اللہ نے ان کو دو وجود دیے. اس پر حیرت نہ کیجیے گا کہ دو وجود کیسے. ہم یہ نہیں کہتے کہیں سے چھین لائے، اللہ نے دیے اپنے دین کے لیے. ایک ان کا وجود حقیقی ہے جو وجود نوری ہے، جو آغاز کائنات سے پہلے سے ہے اور فناء کائنات کے بعد تک رہے گا. یہ ان کا وجود نوری ہے. اور ایک ان کا وجود ظاہری ہے، جس وجود ظاہری کے ساتھ وہ ہماری دنیا میں آئے، اور ہمارے کیلکولیشن کے حساب سے کوئی 63 برس زندہ رہا، کوئی 57 برس زندہ رہا، کوئی 18 برس زندہ رہا، کوئی 62 برس زندہ رہا. وہ ہم نے عمروں کا حساب لگا لیا اپنے کیلنڈر کے حساب سے. تو ان کے دو وجود ہیں، ایک وجود نوری اور ایک وجود ظاہری. اب آپ کہیے اس کی کوئی دوسری مثال بھی ہے، تو اس کی دوسری مثال اتنی عام ہے کہ آپ کے گھروں میں ہے.
اور یہاں بھی ہے، سینٹر پر بھی ہے اور آپ کے گھر میں بھی ہے۔ ہر مسلم فیملی میں ایک قرآن ضروری ہے، پر فیملی قرآن کی ایک کاپی ہر مسلم فیملی میں ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سینٹر میں بھی ہے کہ نہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے کے یہاں بھی ہے، اور پشتینی مسلمان ہیں باپ دادا کے وقت سے، تو پرانا رکھا ہوا ہے، اور ایک پرانی میز پر رکھا ہے والد مرحوم کے زمانے سے، جس کا دل چاہتا ہے کھولتا ہے، پڑھتا ہے، پھر وہیں رکھ دیتا ہے۔ ایک دن ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں آیت ملی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ سرما ہو جائے گا۔ کئی بار پڑھی، ٹرانسلیشن دیکھا، جب اطمینان ہو گیا کہ ہم کچھ غلط نہیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن بند کیا۔ ایک مولانا سے ہماری پرانی دوستی تھی، ان کے یہاں گئے، کہا حضرت ایک غرض لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ۔ ہم نے کہا ہمیں اصلی والے قرآن کی زیارت کرا دیجئے۔ ہم نے آنکھیں نکالی، کہنے کہ اصلی والا کیا؟ قرآن ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، دو ہیں، ایک نہیں ہے۔ کہنے کیا بکتے ہو، قرآن دو نہیں ہے، ایک ہے مسلمانوں میں۔ میں نے کہا نہیں صاحب، دو ہیں۔ کہنے پاگل ہوگا، قرآن دو نہیں ہے، ایک ہے۔ میں نے کہا میرے کیا وہ نہیں ہے، میرے کیا دوسرا والا ہے۔ کہنے اب دو ہے نہیں تو دوسرا والا کیسا بھائی؟ قرآن ایک ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں ابھی پڑھے ہوئے آ رہا ہوں کہ قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑ پر اترے تو سرما ہو جائے۔ میرے کیا برسوں سے ایک پرانی میز پر رکھا ہے، آج تک ایک پایا نہیں ٹوٹا ہے۔ پرانی میز ہے مگر آج تک ایک پایا نہیں ٹوٹا، اسی پر رکھا ہوا ہے۔ مجھے وہ سا قرآن دکھائیے جو ہمالیہ پر اترے تو سرما ہو جائے۔ ہر ایک اہل کے جاہل آدمی، سمجھ میں نہیں آتا تیری۔ قرآن اصل میں ایک مفہوم علمی و نوری ہے جس کے اندر اتنی طاقت و وزن ہے کہ آپ کا ہمالیہ بھی اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ کی مشیت میں یہ گزرا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو بھیجا جائے تو اس کو زبان کا قالب دیا گیا، الفاظ کا پیکر دیا گیا، کاغذ کا پیرہن دیا گیا، اور وہی قرآن ہمارے یہاں بشکل کتاب ہے۔ تو عالم نور میں قرآن اتنا وزنی ہے کہ پہاڑ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ عالم ظاہر میں قرآن ایک کتاب ہے، ویسے ہی عالم نور میں محمد و آل محمد کچھ اور ہیں، عالم ظاہر میں بشکل بشر ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل۔ اب آپ واضح ہوئی بات آپ کو؟ اور وہ بھی قرآن کا ویٹ معلوم نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ کے دنیا کی سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے۔ پہاڑ سے زیادہ کوئی دوسری چیز آپ کی دنیا میں مضبوط نہیں ہے۔ یہ مثال کی مجبوری تھی کہ جو پہاڑ کی مثال دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ پہاڑ اٹھا لے گا، پہاڑ سرما ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ قرآن کا ویٹ اتنا ہے کہ ہمالیہ بھی اپنی مضبوطی کے ساتھ اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی، جیسے قرآن ہے ویسے قرآن کے ساتھی اہل بیت ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے اپنے مذہب کے لیے دو وجود دیے ہیں، ایک وجود نوری ہے اور ایک وجود ظاہری ہے۔ وجود ظاہری میں ہمارے حضور حضرت عیسیٰ کے 570 برس کے بعد آئے، اور لونر کیلنڈر کے حساب سے ہماری عزت افزائی یہ ہوئی کہ 63 برس ہمارے بیچ میں رہے، اور اس کے بعد اس خاکدان عالم سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضور کا وجود ظاہری ہے۔
جو ہماری عزت افزائی کے لیے بھیجے گئے تاکہ ہم زیارت کر لیں، دیکھ لیں، ہاتھ چوم لیں، پیچھے نماز پڑھ لیں، مسئلہ پوچھ لیں. لیکن حقیقت محمد یہ نہیں ہے. حقیقت محمد کیا ہے؟ اب سنیے حقیقت محمد. دیکھیے بہتیرے اعتراضات جو لوگ بڑے نتنے پھلا کے اور منہ بنا کے کرتے ہیں وہ جہالت کے سبب کرتے ہیں. آپ اور محمد والے محمد کو پہچانیے گا، آپ میں ہے کیا؟ ان کے سامنے تو ایسا پڑھ دیتے ہیں اور خدا بنا دیتے ہیں. آپ پہلے بندوں کو تو پہچان لیجئے، خدا تو بعد میں سمجھ میں آئے گا. یہ حضور کا وجود ظاہری ہے جو اس دنیا میں آئے اور 63 سال رہے. اور وجود حقیقی کیا ہے کہ ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو خالق نے شے خلق کی وہ میرا نور تھا. یہ محمد کا وجود حقیقی ہے. توجہ سنیے گا. اب یہاں پہان کے لفظوں کا دم ٹوٹنے لگتا ہے، الفاظ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، بیان لڑکھڑانے لگتا ہے، اس لیے کہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتی ہے. اگر ہم کہیں دنیا میں سناٹا تھا تو نہ دنیا تھی نہ سناٹا. اگر ہم کہیں اندھیرا تھا تو اندھیرا بھی مخلوق. اگر ہم کہیں ویرانی تھی تو ویرانی بھی مخلوق. اس لیے کہ جو اول مخلوق کی بات ہو رہی ہے نا تو جتنا مخلوق ہے کچھ تھا ہی نہیں، بس اللہ ہی اللہ، اور نہ زمان نہ مکان، کچھ نہیں، نہ اسپیس نہ ٹائم، کچھ نہیں. فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اس نے خلق کیا. کب خلق کیا؟ کب کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ کب میں نکلتا ہے زمانہ، زمانہ تھا نہیں. کہاں خلق کیا؟ کہاں کا سوال نہیں. کہاں میں نکلتی ہے جگہ، جگہ تھی نہیں. یا نور جانے یا اللہ جانے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہ جانے. اللہ پڑھانے لگا، یہ پڑھنے لگا. وہ سکھانے لگا، یہ سیکھنے لگا. وہ علم دینے لگا، یہ علم دینے لگا. وہ کمالات عطا کرنے لگا، یہ کمالات حاصل کرنے لگا. یہاں تک کہ مخلوق نے اتنا لے لیا جتنا مخلوق لے سکتا ہے. مخلوق نے اتنا لے لیا جتنا مخلوق لے سکتا ہے. اب سنیے، بنانے والا بھی ایک، بننے والا بھی ایک، خالق بھی ایک، مخلوق بھی ایک. اب دنیا بنے گی تو بڑا کنفیوژن ہوگا، اس لیے کہ دنیا آنکھیں کھول کے دونوں کو دیکھے گی، بلکہ جو اصلی ہے وہ دکھائی نہیں دے گا، اسی کو دیکھے گی. تو سب کلمہ اسی کا پڑھیں گے جو دکھائی دے رہا ہے. لہذا اللہ نے اپنی یکتائی سنائی اور بندے نے اپنی یکتائی سنائی. اللہ بھی ایک اور وہ جو خلق ہوا نور وہ بھی ایک. ہماری اردو زبان چھوٹی زبان ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اتنے جو ہم بات کر سکیں. عربی بڑی زبان ہے. عربی میں ایک کے لیے لفظ واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ احد بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں کے میننگ میں فرق ہے. احد وہ اکائی ہے جو ڈیوائیڈیبل نہیں ہے. احد وہ اکائی ہے جو دوسری اکائی کے ساتھ مل کے دو نہیں ہوتی. احد وہ اکائی ہے کہ نہ کوئی اکائی اس سے ملتی ہے نہ کوئی اکائی اس سے نکلتی ہے، نہ وہ ڈیوائیڈیبل ہے، وہ احد ہے. اور وہ اکائی جو ڈیوائیڈیبل ہو، وہ اکائی جس سے ایک اور اکائی ملا دی جائے تو دو ہو جائے، اس اکائی کو کہتے ہیں واحد. سمجھ گئے آپ؟
وہ اکائی جو ڈیوائیڈیبل نہیں ہے وہ احد ہے، وہ اکائی جو ڈیوائیڈیبل ہے وہ واحد ہے۔ جب اللہ نے اپنی یکتائی کا اعلان کیا تو کہا قل ہو اللہ ہو احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ اور جب نور نے اپنی یکتائی کا اعلان کیا تو کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور۔ میں بھی ایک ہوں۔ مجھے دیکھ کے لوگ کہیں گے ایک آدمی، کہیں بیٹھا ہوں کہیں گے ایک آدمی بیٹھا ہے، کہیں کھڑا ہوں کہیں گے ایک آدمی کھڑا، مگر ایک تو ہوں۔ مگر دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو آنکھیں ہیں، بہت سے دانت ہیں، بہت سی رگیں ہیں، بہت سے اجزاء سے مل کے بنا ہوں، جس میں بہت سی ہڈیاں ہیں۔ یہ سب ہے کہ نہیں؟ ہوں ایک۔ پھر دو حصوں میں آپ مجھے کاٹ کے بانٹ دیجئے تو دو حصوں میں بٹ جاؤں گا، پھر دو حصوں کو چار بنا دیجئے، چار میں بٹ جاؤں گا۔ تو معلوم ہے اکائی تو ہے مگر اس پر تقسیم ہو رہی ہے۔ اور احد وہ اکائی ہے جو تقسیم قبول نہیں کرتی، جو دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کی جا سکتی۔ قل ہو اللہ ہو احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی یکتائی کہی تو کہا انا وعلی من نور واحد۔ اللہ نے ایک نور کو دو حصوں میں بانٹا تو محمد و علی بنے، 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تو پنجتن بنے، 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا 12 امام بنے، 14 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا 14 معصوم بنے۔ یہ بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ یہ بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، مگر ہمارے جیسے بندے نہیں ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جس آئینے پر دست قدرت نے جلا کی ہے۔ اب دھوکہ کیا ہوا نصیری وغیرہ کو وہ بھی سن لیجئے۔ دن کے 12 بجے ہوں اور یہاں میدان میں جب سورج بالکل سر پہ ہو، آپ ایک اتنا بڑا آئینہ لے جا کے رکھ دیجئے اور اس آئینے میں دیکھیے تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ سورج آئینے میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ جیسے آپ یوں نہیں دیکھ پائیں گے ویسے یوں نہیں دیکھ پائیں گے، نہ آپ یوں دیکھ پائیں گے لیکن اوپر سورج چمک رہا ہے، اور جب پلٹ کے آئینہ دیکھیے گا تو وہاں بھی وہی سورج چمک رہا ہے، مگر سورج وہاں ہے یہاں نہیں ہے، وہاں سورج ہے یہاں جلوہ ہے۔ بس نصیری کو یہی دھوکہ ہو گیا، وہ جلوے کو اصل سمجھ بیٹھے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی سورج چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، آئینے میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ کو میں ایک دوسری بات بتاؤں، پتہ نہیں آپ کی نالج میں ہے یا نہیں ہے، میں نے چونکہ زندگی کی بہت ٹھوکریں کھائی ہیں اس لیے بہت چیزیں دیکھی ہیں۔ یہ لوگ جو شیشے کا کام کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کبھی ملے ہیں شیشے والوں سے کہ نہیں، ان کے پاس ایک قلم ایسا ہوتا ہے، سو یوں لکیر کھینچتے تو شیشہ کٹ جاتا ہے۔ وہ کسی شیشہ والے کو بلا کے اسے کہ بھیا اس آئینے کے 2 ٹکڑے کر دو، وہ بیچ سے آئینے کے وہ قلم سے کھینچتے ہیں لکیر، اس کو کرتے ٹوٹ جاتا ہے وہ۔
2 ٹکڑے کر دے، ان دونوں ٹکڑوں کو رکھ دیجئے، تو اب کیا ہوگا؟ آدھا سورج ادھر آدھا ادھر دکھائی دے گا؟ اب بتائیے، پہلے تو اتنا بڑا آئینہ تھا تو اس میں پورا سورج دکھائی دے رہا تھا، اب آپ نے اس کو بیچ سے ڈیوائیڈ کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا، اب 2 ٹکڑے رکھے آئینے کے، تو اب کیا ہوگا؟ آدھا ادھر آدھا ادھر؟ کہا نہیں صاحب، دونوں میں ایک ایک سورج دکھائی دے گا۔ اب سمجھے آپ؟ ایک ہوگا جب بھی وہی جلوہ، 2 ہوں گے وہی جلوے، 5 ہوں گے وہی جلوہ، 14 ہوں گے وہی جلوہ۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ بذرا سی تقدیر کی خرابی تھی، نصیری دھوکہ کھا گئے۔ حالانکہ میاں میں تو ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے، اور بات بہت سمپل سی ہے کہ ڈوبے تو سب مشرک اور کافر، اور ڈوبے نصیری بھی، ڈوبے سب، جہاں تک ڈوب کے مرنے کا سوال ہے، جتنے مشرک تھے سب ڈوب کے مرے، اور نصیری بھی ڈوب کے مرے۔ مگر ایک بات کہے بغیر تو بھیا میرے سے رہا نہیں جاتا کہ جتنے اور مشرک ڈوبے سب ذلت سے ڈوبے، نصیری عزت سے ڈوبے۔ اب آپ کہیے یہ کیا؟ ڈوبنے کے اندر سب کامن ہے معاملہ، ڈوبنے کے اندر مجھے شک نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ محلے میں مسجد تھی، اس میں ہاؤس تھا، 4 فٹ گہرا ہاؤس تھا، 4 فٹ گہرا ہاؤس تھا محلے کی مسجد میں، اس میں بھی پانی 3.5 فٹ تھا، 6 انچ پانی کم تھا اس میں۔ سویرے جب گئے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے تو دیکھا ایک صاحب جن کی قد 6 فٹ سے زیادہ تھا، 6 فٹ 2 انچ کے تھے، وہ مسجد کے حوض میں ڈوبے پڑے ہیں مرے ہوئے۔ تو اب سمجھ میں نہیں آیا کہ 3.5 فٹ پانی میں 6 فٹ کا آدمی ڈوبے گا کیسے؟ مگر فیکٹ یہ ہے کہ وہ اس میں مرے پڑے تھے، ان کی میت پڑی تھی مسجد کے حوض میں۔ خیر میت نکالی گئی، اب لوگوں نے کہا دیکھیے کسی نے مار کے ڈال دیا، یا وضو کرنے آئے ہارٹ فیل ہو گیا، اسی میں گر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خیر جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو پتہ لگے گا، لیکن عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ 6 فٹ کا آدمی اور 3.5 فٹ پانی میں ڈوبا کیسے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ تو 6 فٹ سے 2 انچ زیادہ تھے، یہ 3.5 فٹ پانی میں ڈوب کیسے گئے؟ مگر فیکٹ یہ ہے کہ ڈوب گئے، اور ان کی لاش ہاؤس کے اندر سے نکالی گئی۔ اور ایک جگہ صاحب بہت بڑا دریا، مجھے یہاں کے دریاؤں کے نام تو معلوم نہیں، لیکن جیسے ہندوستان میں گنگا یا پاکستان میں سندھ، اس پائے کا دریا تھا، دریائے سندھ یا دریائے گنگا جیسا، اور وہ بھی برسات میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ اور ایک صاحب بڑے پیراک تھے، وہ کہہ رہے تھے میں تو کودوں گا اس دریا میں، اور روانی ایسی اور کرنٹ ایسا کہ ہاتھی بھی آئے تو بہ جائے تنکے کی طرح، اتنے زور کا پانی چل رہا ہے، برسات کے پانی کا ریلا چل رہا ہے۔ لوگ منع کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اس وقت نہیں، دریا بفرا ہوا ہے، ماحول خراب ہے، اس وقت نہ اترو۔ وہ نہیں مانے، وہ جھم سے کود گئے۔ ایک آدھ دفعہ تو ان کا سر دکھائی دیا دریا میں، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ بعد میں 12-14 میل پر کہیں جھاڑیوں میں ان کی لاش ملی، تو ڈوب کے یہ بھی مرے، ڈوب کے یہ بھی مرے، ڈوب کے وہ بھی مرا۔ مگر ان کے ڈوب کے مرنے پر حیرت کسی کو نہیں ہوگی، کل کو تو مرنا ہی تھا انہیں۔ ارے سب منع کر رہے تھے، ارے دریا کی طغیانی، دریا کا کرنٹ، ہاتھی ہوتا تو بہ جاتا، آدمی کیا چیز ہے؟ وہ اتر گیا اس کے اندر، تو یہ تو انجام تو ہونا ہی تھا، تو ڈوبے تو، مگر حیرت کسی کو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب دنیا نے شرک کیا،
کوئی پتھر سے ٹکرا کے شرک کرتا ہے، کوئی جانور سے ٹکرا کے شرک کرتا ہے، کوئی درخت سے ٹکرا کے شرک کرتا ہے۔ نصیری نے ایسے سے تو کیا جہاں آدم کا علم بھی تھا، نوح کا عزم بھی تھا، ابراہیم کی خلت بھی تھی، موسیٰ کی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ فضائل کا دھارا اتنا تیز تھا کہ بوکھلا کے بندے کو خدا کہہ دیا۔ تو عزیزان گرامی، واحد و احد، اب اس نور کے بعد اللہ نے کائنات بنائی تو وہ اس کے سامنے بنی، لہذا وہ علم اس کو آنکھوں دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرشتے بنائے، فرشتے بنائے۔ تو فرشتے بنائے تو خود سرکار کی حدیث ہے کہ جب فرشتوں کے سامنے ہمارا نور چمکا تو ہم منہ یسجدو، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہمیں سجدہ کریں۔ فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی، پس ملائکہ نے تسبیح شروع کی۔ دیکھیے زبان سمجھیے گا، یہ نہیں کہا میں نے تسبیح شروع کی، ہم نے تسبیح شروع کی۔ معلوم ہے 14 نور مل کے تسبیح کر رہے تھے۔ ابھی آدم کے بننے میں تو دیر ہے، ابھی تو فرشتے بنے ہیں، اور آدم کا معاملہ جہاں تک ہے ان کے لیے حضور نے کہا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، فرماتے ہیں کنتو نبیًا، میں نبی تھا، میں نبی تھا، اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی آدم کا پیکر بنا نہیں تھا، اور میں کیا تھا؟ نبی تھا۔ حضور نے فرمایا کنتو نبیًا، میں نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی ان کا پتلا بنا نہیں تھا۔ دیکھیے نبی نام نہیں ہے، عہدہ ہے۔ نبی پراپر ناؤن نہیں ہے، نبی عہدہ ہے۔ عہدہ تعلیم کے بعد ملتا ہے، تربیت کے بعد ملتا ہے، ٹریننگ کے بعد ملتا ہے، عہدہ پیدا ہوتے ہی نہیں ملتا۔ اور کیا ہم نے، ایک آدمی مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے، میرا بے تکلف دوست ہے، ساتھ کا پڑھا ہوا ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہے، مگر بزرگوں نے بتایا کہ تم 1 سال بڑے ہو، یہ 1 سال چھوٹا ہے۔ تو بے تکلفی بھی ہے، دوستی بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، اس کو چھیڑتے بھی ہیں، یار تم کیا بات کرتے ہو ہمارے سامنے، تمہارا پتہ بھی نہیں تھا، ہم اس دنیا میں ٹہل رہے تھے، اس دنیا کی ہوا کھا رہے تھے ہم، تم تھے ہی نہیں یہاں، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم کیا منہ لے کے بات کرتے ہو ہم سے۔ لیکن عمر میں خالی چھٹائی بڑھائی 1 سال کی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اور ایک لڑکے سے میں نے کہا کہ بیٹا تم کیا بات کرتے ہو، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں پرنسپل تھا وہاں، تو اب سال بھر کی چھٹائی بڑھائی نہیں ہے، اس لیے کہ سال بھر کا بچہ کہیں پرنسپل نہیں ہو جاتا ہے، تعلیم ہوئی ہوگی، امتحان ہوئے ہوں گے، سلیکشن ہوا ہوگا، سینئرٹی آئی ہوگی، اس کے بعد کسی منزل پر جا کے بنے ہوں گے پرنسپل۔ حضور یہ نہیں کہتے کہ میں تھا وہ آدم نہیں تھے، کنتو نبیًا، میں نبی تھا اور آدم نہیں تھے۔ تو آدم تو کہہ نہیں سکتا کہ ہم محمد جیسے، آدمی کیا منہ لے کے کہے گا ہم محمد جیسے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے نور محمد و آل محمد، جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے خلقت آدم سے پہلے خلق کیا اور اس کو نوازا۔ اب کوئی صاحب یہ دماغ میں نہ لائیں، دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ ایک سیٹنگ میں بیان میرا مکمل ہو کہ صاحب یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا، اگر صاحب سورس اس کا کیا ہے آپ کا؟ سورس ہے قرآن، سورس ہے قرآن، سمجھے آپ؟ ہمارے بیان کا سورس جو ہے وہ
قرآن ہے. قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے جو ہم یہ سوچ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے اتنی دیر تقریر کی ہے، کہ حضور کے دو وجود ہیں. خلاصہ ذہن میں رہے، ایک وجود ظاہری ہے جس سے وہ 63 سال ہمارے درمیان رہے، اور ایک وجود نوری ہے جو خلقت کائنات کے پہلے سے ہے، آج بھی ہے، فناء کائنات کے بعد بھی رہے گا. کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ ہم نے نور محمد کو قدیم کہہ دیا. قدیم نہیں، قدیم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو. یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ نے خلق کیا ہے، مگر دین کی ضرورت کے لیے ایسا بنایا ہے. سنیے، یہ لائن ہمیں قرآن نے دی ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بیان میرا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کی شان میں بہت سی آیتیں بھیجی ہیں. من جملہ ان کے ایک بہت مشہور آیت جو آپ نے بھی سنی ہوگی اور میں نے بھی سنی ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، وٹنس بنا کے بھیجا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد مانے وٹنس، گواہ، ومبشرا، اور جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ونذیرا، اور عذاب آخرت سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی اذن سے ہی اس کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا، اور جگمگاتا ہوا روشن چراغ بنا کے بھیجا. کبھی سیرت کا بیان ہو تو اس میں سے ہر ٹکڑا بیان ہو، مگر اس وقت ہر ٹکڑا نہیں، صرف ایک لفظ کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو اپنا وٹنس، اپنا گواہ بنایا. معبود یہ بھی بتا دے کس کس کیس میں تیرے گواہ ہیں. جب تو نے گواہ بنایا ہے تو کس کس معاملے میں گواہ ہیں؟ تو قرآن نے جواب دیا 2 معاملوں میں گواہ ہیں. تو ہم نے کہا بندوں پہ بڑا کرم ہو اگر وہ دونوں معاملے بتا دیے جائیں. کہا قرآن پڑھو، اس میں ہے. سنیے پہلا معاملہ جس میں رسول گواہ ہے. ارشاد ہوتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے میرے حبیب، کیا شان ہوگی اس وقت آپ کی، کیا مرتبہ ہوگا، کیا جلالت ہوگی اس وقت آپ کی، جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے، یعنی قیامت کے دن. اس دن آپ کی کیا شان ہوگی، کیا دبدبا ہوگا، جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے. آدم آئے اپنی امت پر گواہ، نوح آئے اپنی امت پر گواہ، ابراہیم آئے اپنی امت پر گواہ. سب پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کی گواہی دی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب پیغمبروں پر گواہ بنا کے لائیں. یعنی امتوں کو مرتبے پیغمبروں کے ریکمنڈیشن پر ملیں گے، اور پیغمبروں کو درجات سرور کائنات کی گواہی پر ملیں گے. ایک گواہی کہاں سے کہاں تک گواہ ہیں حضور؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک پر گواہ ہیں. اللہ کی طرف سے قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول خدا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی کارکردگی پر گواہ ہیں. یہ قرآن دوسری گواہی بھی بتا دے. تو ارشاد ہوا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا تاکہ تم انسانوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. یہاں 2 تفسیریں ہیں. عام مسلمانوں کی تفسیر یہ ہے کہ درمیانی گروہ سے مراد مسلمان ہیں جو امریکن نیشن پر، برٹش نیشن پر، یورپینز پر، آسٹریلینز پر، سب پر اللہ کی طرف سے حاکم ہیں.
اور گواہ ہیں، اور رسول ان پر گواہ ہیں، ہوں گے بھائی؟ ہماری تفسیر یہ ہے، تفسیر اہل بیت، کہ درمیانی گروہ سے 12 امام مراد ہیں، جو اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر گواہ ہیں ان کے کردار و عمل پر، اور رسول ان پر گواہ ہیں۔ بہرحال تفسیر جو بھی صحیح ہو، مجھے اس کنٹروورسی میں اس وقت نہیں جانا ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن امت والے بھی یہ مانتے ہیں کہ امت کی کارکردگی رسول کی آنکھ بند ہونے سے شروع ہوئی، رسول کی زندگی میں نہیں۔ اماموں والے بھی مانتے ہیں کہ اماموں کی کارکردگی رسول کی رحلت کے بعد سے شروع ہوئی، رسول کی زندگی سے نہیں۔ تو اللہ نے 2 کیسوں میں اپنے حبیب کو گواہ بنایا، ایک پیدائش سے پہلے، ایک رحلت کے بعد۔ معبود یہ کیا تماشا ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی کارکردگی وہ گواہ ہیں، اور عیسیٰ کے 570 برس بعد پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے کردار و عمل پر گواہ ہیں، اور ہمارے پیدائش سے 1400 برس پہلے رحلت کر گئے ہیں۔ یہ قرآن کوئی کھیل کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، وہ بھی رسول کے ساتھ، تماشا بنا رہا ہے وہ بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ۔ آپ قانون نہ جانتے ہوں مگر کامن سینس تو ہر ایک میں ہے۔ میں نے ایک پراپرٹی 1960 میں خریدی تھی، 1960 میں، اس پر ڈسپیوٹ ہوا، اس کا کیس چلنے لگا، معاملہ فائنل ہیئرنگ پہ آیا ہے، تو ہمارے وکیل نے کہا اپنے گواہوں کے نام لکھوائیے۔ میں نے ایک گواہ ایسا لکھوایا جو سن 1950 میں مر گیا تھا، ایک گواہ ایسا لکھوایا جو سن 1970 میں پیدا ہوا تھا، سن 60 میں دونوں میں کوئی نہیں تھا۔ آپ قانون داں ہو یا نہ ہو، مقدمے کا انجام آپ سمجھ لیجئے کیا ہوگا۔ کیس سن 60 کا ہے، ایک گواہ سن 50 میں مر چکا ہے، ایک گواہ سن 70 میں پیدا ہوا ہے، سن 60 میں دونوں میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے 2 کیسوں میں اپنے رسول کو گواہ بنایا ہے، ایک کیس میں پیدائش سے پہلے گواہ ہیں، ایک کیس میں رحلت کے بعد گواہ ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اگر حضور کا وجود وجود نوری نہیں ہے تو یا کہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے رسول سے؟ یہ قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ حضور کا وجود وجود نوری ہے، اس لیے کہ گواہ کو آنکھوں دیکھا ہونا چاہیے، گواہ کو اسپاٹ پر موجود ہونا چاہیے، اور گواہ کو باشعور ہونا چاہیے۔ ایک گھر میں ڈاکہ پڑا، ڈاکو گھسے، ایک بچہ 6 مہینے کا ماں کی گود میں تھا، آن دی اسپاٹ موجود ہے مگر گواہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ موجود تو ہے مگر باشعور نہیں ہے۔ تو گواہ وٹنس وہ ہو جو باشعور بھی ہو، موجود بھی ہو۔ تو آج بھی رسول گواہ بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں وہ تو مر گئے، ہے وہ مر گئے، یہ نہ مرے، کیا انہیں پکارتے وہ تو مر گئے؟ ہاں زندہ بیٹھے ہیں، وہ مر گئے۔ اللہ ڈیوٹی الاٹ کیے ہوئے، یہ کہتے ہیں مر گئے۔ اب ان کی مانے کہ آپ کی مانے، اللہ جانے کس کی مانے۔ مگر یہ جتنی آیتیں بھی ہیں، سنیے، تھوڑا ٹائم تو آپ کا جا رہا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ بیان کو بیچ سے نہ چھوڑوں ورنہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گا۔ یہ جتنی آیتیں ہیں یہ رسول کے لیے ہیں، اس میں آل کا ذکر نہیں ہے۔ کیا رسول ہی ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ اب آئیے، گواہ کا ذکر ہے تو قرآن میں ایک گواہ کا ذکر اور ہے، قرآن میں ایک گواہ کا ذکر اور ہے، اور وہ گواہ رسول کا گواہ ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ کنتو نبیًا، میں نبی تھا،
وہ آدم پانی و مٹی میں تھے، آدم بنے نہیں تھے، میں نبی تھا۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اے اللہ تو اکیلا کافی تھا، یہ دوسرے کو شریک کیوں کیا؟ اب اللہ کی مصلحت اللہ جانے، رسالت کی گواہی دینے میں تو خالی کافی نہیں، مسلمان کہتے ہیں قرآن کافی ہے، اب جس کی مانی ہے، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، نام نہیں لیا، صفت بتا دی کہ محمد کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک وہ جو اللہ ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب عالم ڈھونڈیے، یہ دوسرے بزرگ وہی تو نہیں تھے جو اس دن ممبر پر بیٹھے سلونی کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ آدمی تو نہیں ہے کوئی، اس لیے کہ یہ نبی تھے اور آدم خلق نہیں ہوئے تھے، تو آدمی تو اس کے بعد بنے ہیں، لہذا آدمی تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی تھا اللہ کے علاوہ، کوئی تھا عالم نور میں اللہ کے علاوہ۔ جب محمد کے سر پر تاج رسالت رکھا جا رہا تھا تو وہ منظر کو کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ گواہی دے رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے ایک میں کافی ہوں، دوسرے وہ کافی ہے جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے۔ اچھا، اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ علی ادھر ہیں، اس کونے پر محمد کے ساتھ حالت نور میں علی بھی ہیں، ومن عنده علم الکتاب، جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے۔ اب آئیے اس کونے پر ہیں، اینڈ پر جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ رسول تو امت وسط کے گواہ بن کے اس اینڈ پر بھی ہیں، وہ بھی ہیں اس اینڈ پر، چونکہ بات پوری قرآن سے ہو رہی ہے، لہذا حدیث نہ آئے بیچ میں تو اچھا ہے، حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے اگر آئے، مگر قرآنی آئے تو بہتر ہے۔ ایک سورہ آپ سب کو قریب قریب زبانی یاد ہوگا بہتوں کو، آخری سورہ جو 30ویں پارے میں ہے، چھوٹے چھوٹے سب کو یاد ہوتے ہیں، قیامت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ دن جب زمین کو زور زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زور زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، اور وہ جھٹکے اتنے زبردست ہوں گے، وہ زلزلہ ایسا زبردست ہوگا کہ زمین کے سینے میں جو کچھ ہے وہ اگل دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین جو بوجھ اپنے سینے میں لیے ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا زمین کا اور وہ اگل دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس وقت انسان پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہی؟ ایسا لگتا ہے جیسے گھوڑے سوار گھوڑا اچھل کود کرنے لگے تو ڈانٹے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ انسان آپ ہوں گے، اس لیے کہ زلزلہ جو آتا ہے میاں وہ کبھی خدا نہ کرے منٹوں میں نہیں آتا ہے، زلزلہ سیلاب یا آندھی کی طرح کی چیز نہیں ہے، 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ 22 سیکنڈ 18 سیکنڈ اتنی دیر زلزلہ آتا ہے، اور اتنے میں 70-80 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ میتیں چھوڑ کے جاتا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ زلزلہ آئے کہ زمین کا کلیجہ پھٹ جائے اور زمین تلٹ پلٹ ہو جائے، تو کیا ہم ڈرائنگ روم میں چائے کی پیالی لیے بیٹھے ہوں گے؟ کہیں
منو مٹی میں نیچے مرے ہوئے دبے ہوئے پڑے ہوں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا ہمارا، کہیں سے کہیں تک وجود ہی نہیں، نام و نشان نہیں۔ اس وقت انسان پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ انسان اتنا وی آئی پی ہے کہ جیسے ہی اس نے ڈپٹ کے زمین سے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے تو یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن زمین اپنی رپورٹ دینے لگے گی، جلدی جلدی اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی۔ یہاں پر مجلس ہوئی تھی، یہاں پر نماز پڑھائی گئی تھی، یہاں پر حصہ بٹا تھا، وہاں پر ایک آدمی نے ایک آدمی کو مارا تھا، وہاں پر ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جلدی جلدی اپنی رپورٹ دینے لگی، اور اپنی طرف سے نہیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ تیرے رب نے وحی کی ہے کہ انسان پوچھ رہا ہے بولتی نہیں، بول، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ تیرے رب نے زمین پر وحی کی ہوگی کہ انسان پوچھ رہا ہے بول نہیں رہی ہے، رپورٹ دے اپنی۔ اب سمجھے آپ یہ انسان کون ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے، جو زمین کو ڈپٹیں گے اور زمین جلدی جلدی اپنی رپورٹ دے گی، اس لیے کہ الہی آرڈر آئے گا کہ رپورٹ دے، اور علی کو پوری زمین اپنی رپورٹ دے گی کہ مجھ پر کیا کیا ہوا۔ اب سمجھے آپ ابو تراب کے کیا معنی ہیں؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو وہ رہبر جو ہدایت کے لیے آئے، وہ محمد ہوں یا ان کی آل پاک، ان کو اللہ نے دو وجود عطا کیے، ایک وجود نورانی ہے جو ان کا وجود حقیقی ہے، اور ایک وجود ظاہری ہے جو پروردگار نے مصلحت کے تحت ان کو عطا کیا ہے۔ زندگی رہی تو سلسلہ بیان آگے بڑھے گا، اس بیان کے سلسلے میں کسی کو اعتراض ہو، کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں، اس کے اندر آپ تکلف نہ فرمائیے۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے جو ہم مانگ لیتے ہیں، جو ہم ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، جو ہم یا علی کہہ دیتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہم ان کے وجود مادی سے نہیں مانگتے ہیں، ہم ان کے وجود نورانی سے مانگتے ہیں، ہم ان کے وجود روحانی سے مانگتے ہیں۔ ہمارا جو ان سے رشتہ ہے، یا جس طریقے سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں سہارا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی ان کے دامن سے وابستہ ہیں، اور جیسے بھی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ ویسے نہیں ہیں جیسا ان کے غلاموں کو ہونا چاہیے، مگر جیسے بھی ہیں انہی کے کسی غیر سے رشتہ نہیں ہے، جیسے بھی ہیں ویسے نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے، نہایت خراب، نہایت بدتر۔ مگر یہ ملک جو ہیں، یہاں تو سمجھئے کہ بالکل سلیکٹڈ لوگ آتے ہیں چھلنی میں چھنے ہوئے، پڑھے لکھے، کوالیفائیڈ، ہر ایک اپنے وقت کا کولمبس۔ آپ ہماری طرف آئیے، پرانے شہروں میں، لکھنؤ میں، الہ آباد میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، پنجاب کے شہروں میں، جہاں بڑے بڑے حصے بٹتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں،
تو ایک طبقہ تو سلیکٹڈ آتا ہے، پڑھے لکھے علماء، شعراء، وکلاء، ڈاکٹرز، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ، معززین، شرفاء شہر، محترم لوگ، اجلے پوش، اور حصہ لینے کے لیے ایک طبقہ اور بھی آتا ہے۔ بہت بڑا گروہ ہوتا ہے جو آتا ہے حصے والا۔ وہ کالے کالے لوگ، کالے کالے بچوں کو گود میں دبائے ہوئے، جے ہیں ان سب کو لیے ہوئے کہ بھائی سب کو جے آئیں گے بھائی حصے ملیں گے نا، اور وہ ہلڑ بھی کرتے ہیں، چیختے بھی ہیں، چنگھاڑتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، آپس میں مار پیٹ بھی کرتے ہیں، چپ بھی کرائے جاتے ہیں، ڈانٹے بھی جاتے ہیں اگر ان کی ڈسٹربنس کی آواز مجلس تک آ رہی ہوتی ہے، لیکن بات وہی جب بٹتا ہے تو سب کو ملتا ہے۔ تو یہ سمجھیے علی کے چاہنے والوں میں بھی ایک سے ایک بڑے لوگ، ایک سے ایک اجلے پوش لوگ، ایک سے ایک ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، یہ سلمان آ رہے ہیں، یہ ابو ذر آ رہے ہیں، یہ مقدار ہیں، یہ عمار ہیں، یہ مالک اشتر ہیں، یہ محمد ابن ابی بکر ہیں، یہ کربلا والے ہیں، یہ مولا ہیں، یہ علماء ہیں، یہ سید رضی ہیں، یہ سید مرتضیٰ ہیں، یہ شیخ مفید ہیں، یہ شیخ صدوق ہیں، ایک سے ایک وہ تو ہی ہیں۔ اب ہم کون ہیں؟ ہم وہ قدر ہیں جو حصہ لینے جمع ہوئے۔ حرکتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، صورتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، چلے آ رہے ہیں، مگر بھیا جب بٹتا ہے تو ملتا سب کو ہے، جب بٹتا ہے تو ملتا سب کو ہے۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں تو شاہی امام باڑے ہیں، نوابین اودھ کے بنوائے ہوئے، ان میں وہ گروہ بہت آتا ہے، ایک بار روٹی سالن بٹتا ہے، پلاؤ زردہ بٹتا ہے، یہ سب بٹتا ہے۔ تو ان کو وہاں لکھنؤ کی ٹیپیکل زبان میں قدر کہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس لینگویج کو آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، یا اور جگہ استعمال ہوتی ہے نہیں، وہ قدر کہتے ہیں، قدر لوگ ہیں۔ تو شرفاء سب آتے ہیں مجلس میں، وہ قدر بھی وہیں کہیں کھڑے کیے جاتے ہیں، امام باڑے میں کہیں، وہاں جدھر حصہ بٹتا ہو تو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کچھ صحیح، نام حسین پہ بھیک تو ہمیں، نام حسین پہ بھیک ہمیں ملے گی، اس لیے کہ کچھ صحیح ہے عزیزان گرامی، حسین کے نام پہ آنسو تو نکلتا ہے، آنسو تو نکلتا ہے، اور جب واقعہ کربلا دہرایا جاتا ہے تو یہ آنکھیں نم تو ہو جاتی، اور ان آنکھوں کا نم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں محبت کی کوئی کرن پائی جاتی، اس لیے کہ سیدہ کا لال کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان بے کسوں پر سے، ہم قربان ہو جائیں ان مظلوموں پر جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی اور اپنی قربانی پیش کر دی۔ روایت بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو حسین کا 18 برس کا جوان بیٹا علی اکبر ہے، کہا بابا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ علی اکبر کو اول شہید کہا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علی اکبر کو اول شہید کیوں کہا گیا؟ جب کربلا کے میدان میں لشکر تیار ہوا تھا تو اس وقت سب سے پہلے حسین نے کہا تھا تقدم ولدی، آگے بڑھ میرے بیٹے۔ اصحاب نے تلواریں گردنوں پر رکھی، ہمارے سامنے شبیہ پیغمبر چلا جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ علی اکبر کو روک لیا، جس طرح اسماعیل ذبیح ہیں اس لیے کہ منزل ذبح پہ آ گئے تھے، ویسے ہی علی اکبر اول شہید ہیں اس لیے کہ منزل شہادت پہ آ گئے تھے۔ لیکن جب سب شہید ہو گئے تو اب علی اکبر آئے، کہا مجھے بھی اجازت ہو۔ تو علی اکبر سے کچھ کہا نہیں، کہا جا کے خیموں میں رخصت ہو۔ شہزادہ خیموں میں گیا، مجھے معلوم نہیں ماں سے کیا کہا، مجھے معلوم نہیں پھوپھی کو کیا کہہ کے تسلی دی، مجھے معلوم نہیں اس سوگوار بہن سے کیا کہا جو چچا کے غم میں سوگوار تھی، مجھے اتنا معلوم ہے شہزادہ نکلنا چاہتا تھا
خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اور آخر میں علی اکبر یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ باپ کے سامنے آئے، باپ نے سر پر خود رکھ کے کہا جاؤ بیٹا جاؤ۔ علی اکبر تو چلے گئے، ادھر مناجات کی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا، تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں تیرے پیغمبر کی تصویر تھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صلوات بھیجنے محمد علیہ۔ ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان کل گفتگو شان رسالت پر تھی، اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا، سمری اس کی یہ تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، اور قرآن میں دنیا کے سب علم ہیں، اور قرآن ایک ایسی لائبریری ہے جتنی بڑی لائبریری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، اور مٹی کے بنے انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ پوری لائبریری پڑھ لے یا اتنا علم کا بوجھ اٹھا لے۔ لہذا رسول کا نورانی ہونا دین کی ضرورت ہے کہ اگر رسول نورانی نہ ہوگا تو اتنے علم کو نہیں اٹھا سکتا اور اتنا علم نہیں حاصل کر سکتا جتنے علم کی دین کو ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں سپورٹ میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش کی تھیں۔ ایک آیت میں اللہ نے ان کو گواہ بنایا تھا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، کہ آپ ان کی کارکردگی پر گواہ ہیں روز قیامت۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے ان کو گواہ بنایا تھا امت وسط پر، درمیانی گروہ پر، کہ آپ قیامت تک ان کے اوپر گواہ ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے نبی حضور کی ظاہری پیدائش سے پہلے آ کے چلے گئے، اور امت وسط حضور کی رحلت کے بعد وجود میں آئی۔ تو یہ کون سی عقل میں آنے والی بات ہے اور کون سی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ کسی آدمی کو کوئی ڈیوٹی الاٹ کیجئے تو یا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ڈیوٹی الاٹ کیجئے، یا پیدائش سے پہلے آپ کسی کے لیے کہہ دیجئے کہ وہ فلاں جگہ آفیسر ہے جو 200 برس بعد پیدا ہوگا۔ تو سوائے اس کے کہ لوگ ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور جان بات میں نہیں ہے۔ آج بات آگے بڑھے گی، لیکن بات کے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے بچوں کی طرف سے
ایک سوال ہے، میں ذرا سا اس کو 2 منٹ میں ایکسپلین کر دوں، اس کے بعد بات آگے بڑھاؤں گا کہ صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ سب پیغمبر مرد ہی کیوں ہوئے، عورتیں پیغمبر کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کے اندر اور طلب چند باتیں ہیں. دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک عورتوں کے رتبے اور عظمت کا سوال ہے، وہ عورتوں کو ملا، اور جہاں تک تاج عصمت ان کے سر پر رکھے جانے کا سوال ہے، وہ پیغمبروں کے سلسلے میں ایک بی بی ہیں جناب مریم، جن کے سر پر تاج عصمت رکھا گیا، اور اماموں کے سلسلے میں ایک بی بی ہیں جناب فاطمہ، جن کے سر پر تاج عصمت رکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی عزت افزائی کے لیے اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے ان کو وہی مرتبہ عطا کیا جو مردوں کو دیا. یعنی معصوم ہونا یہ ایسنشل کوالیفیکیشن ہے نبوت یا امامت ملنے کی. تو انہوں نے وہ ایسنشل کوالیفیکیشن جو تھی وہ تو حاصل کر لی. اب اس کے بعد ان کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا یا ان کو امام کیوں نہیں بنایا گیا، اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہیں. اور سب سے بڑی ٹیکنیکل پرابلم جو آتی ہے وہ آتی ہے حجاب کی، کہ اگر وہ نبی یا امام بنا دی جاتی تو وہ اس طریقے سے گاؤں گاؤں، قریے قریے، شہر شہر، تنہا، اکیلے، راتوں میں